آذان کے وقت صرف یہ ایک کام کر لو تو دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا، آپ کی ہر تنگ دستی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت میں تبدیل کر دے گا، گھر سے ہمیشہ رزق جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آذان کے وقت صرف یہ ایک کام کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور تنگ دستی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت کے فروانی میں تبدیل کر دے گا۔ محترم ناظرین، آذان تو ہم روز دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیں کہ جب آذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ آذان کو سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ آذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، یا پھر آذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہی ہوتی ہیں اس میں مگن رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے اور آذان کے وقت میں کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں تو آپ کی تندرستی دور ہو جائے گی اور آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ ناظرین، بندہ آذان کے وقت میں سچے دل سے اللہ سے جو دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ آذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم سب کو آذان کے الفاظ دہرانے چاہیے، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آذان کو اگر ہم دہرا دیتے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے۔ تو آئیں دوستو، آج کی اس ویڈیو ہم آپ کو ان سارے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، آذان کا مطلب ہے دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں آذان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے آذان آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں رہ کے رہنے والے میں مسلمان بھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا، جب تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,00,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے 2 گناہ ہیں۔ محترم ناظرین، آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر آذان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو 1 کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,00,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,00,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کے لیے اس کا 2 گنا ملے گا۔ تو سوچیں، جس وقت میں آذان ہوتی ہے اس وقت ہمیں کیا کھوتے ہیں۔ آذان کو دہرانے کی کچھ اور فائدے ہیں۔ محترم ناظرین، آذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ آذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لہذا آذان سن کر نماز میں مشغول ہونا یا آذان کا جواب دینا ہے جو عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لہذا آذان سن کر نماز میں مشغول ہونا آذان کا اصل جواب دینا ہے جو شرع واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی آذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جہاں شخص بڑے سنگ دل ہے، نمبر 1 جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے، نمبر 2 جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنے پیشانی صاف کرے، نمبر 3 وہ جو آذان سنا ہے اور اس کا جواب نہ دے، نمبر 4 وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ زبان سے آذان دینے کا جواب کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہ الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو اس کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آذان مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں اور دعا پڑھیں۔ آذان کے بعد کی دعا پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی آذان ہو رہی ہو تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں
اسے وہی روک دیں اور اذان کو پورا سنیں اور دہرائیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت روک رہے ہیں اور این اذان سن کر دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و وچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر پھر اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوقات سے بھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر بہت سی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جنت سے بڑھ کر وہ کون سا خزانہ ہو سکتا ہے۔ جب بھی اذان ہم سبھی کو کچھ ذہن کے لیے اذان سنیں اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی امید رکھتے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاص لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرآن اندازی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیجئے کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں، اور اگر وہ جان لے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہو، اگرچہ انہیں سر کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا بھی مانگی جائے مسترد نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن مازری اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتی ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہو کیونکہ جن اور ان بلکہ تمام چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔